الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بیدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ و تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار اور تقریریں سماعت کر رہے تھے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ حضرات اس فکر میں ہے کہ کب یہاں سے چھٹی ملے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے طور سے داخل ہونے کے لیے کسے کہا گیا؟ پہلے سے ہی سمجھ میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا گیا کہ پورے مسلمان بن جاؤ، کامل الاسلام ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت ظاہر ہے کہ فرائض جتنے بھی ہیں سب کو ادا کرو، جتنے عقائد صحیحہ ہیں اسے گلے سے لگاؤ، اپناؤ، عقائد باطلہ سے دور رہو، فرائض و واجبات پہ پابندی کرو، نبی پاک کی سنت سے محبت کرو، اس پہ عمل کرو۔ لیکن آج سنتیں ترک کی جا رہی ہیں، سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، سنت کی جگہ بدعتیں جگہ لے رہی ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول پاک کی ایک ایک سنت سے محبت کریں۔ آج پیسٹ اور برش صبح اٹھتے ہی ہم ہاتھ میں وہ پکڑتے ہیں۔ مسواک کرنا میرے آقا کی محبوب سنت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، شاعر نہیں ہوں کہ ہاتھ اٹھواؤں کہ کتنے لوگ ہیں نبی پاک کی اس پیاری سنت سے محبت کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ پھنسے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی کبھی ہاتھ اٹھوانے والے ہی پھنس جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے، نبی پاک کی سنت ہے مسواک، لیکن کتنے لوگ ہیں جو مسواک کرتے ہیں؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، میرے آقا مرض وصال میں بھی کس قدر مسواک سے محبت کا اظہار فرمایا، کس قدر محبت کہ ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ نے مسواک کو نرم کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن نہیں، ہم سے ہو ہی نہیں پاتا۔ لوگ کہیں گے پرانے خیالات والے ہیں، یہ تو پرانی بات ہو گئی۔ نہیں، نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ کامیابی اسے ہی ملے گی جو نبی پاک کے طریقے پہ عمل کرے گا، ورنہ بربادی تو ایسی بربادی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بربادی نظر آ رہی ہے نبی پاک کے طریقے کو چھوڑ کر۔ سنت پہ بھی عمل کرو، کیونکہ سنت کا ترک کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سنت تو میرے آقا کی بڑی پیاری شے ہے، عظیم ہے، فضیلت والی ہے، مستحب پہ بھی عمل کریں۔ میری یہ کتاب ہے عظمت اولیاء، 3 کتاب ایک ساتھ چھپی، مولانا جاوید صاحب، سید رفیع اور حکیم صاحب جو ہیں، شفا حکیمی کیا نام بھی ہے، شفا دواخانہ،
ان کے یہاں شفا بہت ملتی ہے، میں پرچار نہیں کر رہا ہوں، بہت ساری دوائیاں میں نے بھی لوگوں کو دلوائی ہیں ان سے، بہت ساری دوائی خود بناتے بھی ہیں یہ بھی سید صاحب کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، اور غلام بن کر یہ سبھی لوگ ساتھ میں آل رسول کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آل رسول کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان والے ہوتے ہیں، چنانچہ اشرف المعبد لآل محمد میں ہے، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، اے لوگو تم میں کا سب سے زیادہ پل صراط پہ ثابت قدم وہ ہوگا جو دنیا میں میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے سب سے زیادہ محبت کیا ہوگا۔ غور کر رہے ہیں نا بھائی، نیند کا وقت ہے مجھے معلوم ہے، اگر سر ہلائیے اور اگر توفیق ملے تو سبحان اللہ ضرور کہتے رہیے، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کا بڑا فائدہ ہے، میزان میں بہت بھاری ہوگا، ہے کہ نہیں؟ میزان عدل میں جہاں ہماری نیکیاں رکھی جائیں گی تو سبحان اللہ کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ پلڑا بھر جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو ضرور پکارا کریں، محبت سے پڑھا کریں اور کہا کریں سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ پل صراط کوئی تھوڑے دنیا کا کوئی پل ہے کہ ڈبل ادھر بھی ہے ڈبل ادھر بھی ہے، کہیں سے بھی نکل جائیں گے، نہیں، پل صراط کے بارے میں ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے بڑھ کر تیز، وہ بھی کوئی عام جگہ پہ نہیں بلکہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہوگا، وہی ایک راستہ جنت میں جانے کا ہوگا، کوئی بائی پاس نہیں ملے گا کہ یہاں سے کٹ مارو اور نکل جاؤ بھلے لمبا کیوں نہ ہو، دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، میں اپنے گھر سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں ہے اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو پل صراط پار کرنا ہی ہے، ہاں انداز الگ الگ ہوگا، کوئی ہوا کی طرح پار کرے گا، کوئی بجلی کی چمک کی طرح، کوئی تیز رفتار عربی گھوڑے کی طرح، کوئی عام رفتار کی طرح، یہ کون پار کریں گے؟ وہی پار کرے گا جس کے لیے ہمارے آقا مدینے کے تاجدار کہتے ہیں اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، تم میں کا سب سے زیادہ پل صراط پہ ثابت قدم وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت کیا ہوگا۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دو مصروں میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو آج منبر نور پر سید رفیع جو اہل بیت اطہار کے عظیم فرد ہیں وہ جلوہ فرما ہیں، بے شک ان کے شہزادے بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی ان کے علم میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بھی کم عمری میں سید فرقان، کیا نام؟ سید رضی الرحمان، میں ان کو سید صوبان، ہاں میں ان کو زیادہ قریب سے جانتا ہوں کیونکہ جب بھی آیا ان کے گھر پہ تو میرے قریب میں وہی ملے، سید رضی صاحب، سبحان اللہ، یہ بھی پروگرامات میں جاتے ہیں سبحان اللہ، اور اپنے تئیں خدمات دین کر رہے ہیں اور ان کو حق حاصل ہے کیونکہ آل رسول ہے، ان پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے ہمارے بڑے دعا بھی کریں اور ان کے ساتھ رہیں۔ ابھی بچپن کا زمانہ ہے، آگے دیکھتے جائیے کہ کیا کیا ہوتا ہے، کس شان کے ساتھ یہ ممبر پہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ محنت کر رہے ہیں، تبلیغ دین کر رہے ہیں، راجستھان سے لے کر گجرات تک جا رہے ہیں، ابھی بچپن میں یہ ہے تو پھر جوانی میں کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا، میرے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، سید صاحب پہلے کہہ دیے کہ چہرہ دیکھ کر کے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کتنی دیر بولنا ہے، تو ہم چہرے دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں بولنا ہے کہ بیٹھنا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں،
یہ 4 بچے فارغ ہوئے، ابھی حافظ بنے ہیں، کل یہ عالم بنیں گے، ان کا مرتبہ بلند ہے، حفظ قرآن کر لیا تو مرتبہ بلند ہو گیا۔ مشکاۃ شریف میں ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ نبی پاک فرماتے جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پہ عمل کیا۔ دیکھیے کبھی کبھی لوگ غلط فہمی میں آدھا سمجھتے ہیں اور آدھا بغیر سمجھے چلے جاتے ہیں کہ بھائی اب قرآن حفظ کر لیا، ان کے ماں باپ کے سر پہ تاج زرعی رکھا جائے گا، سب دیکھیں گے قیامت میں۔ لیکن اگلا حصہ اس پہ توجہ نہیں رہتی ہے کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط ہے کہ قرآن پڑھا وعمل بما فی، اور جو قرآن میں ہے احکام شرع اس پہ بھی عمل کیا۔ تو میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ قرآن پڑھ لیے، تیرے سینے میں قرآن آ گیا، اب احکام شرع پہ عمل کرتے رہنا تاکہ جو فضیلت وارد ہے حدیث پاک میں تمہیں ملے، تمہارے والدین کو ملے، کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جس میں وہ اجالا، وہ چمک کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، سورج کی روشنی سے زیادہ چمک ہوگی اس تاج میں، جو تاج حفاظ قرآن کے والدین کے سروں پہ سجایا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے بھائی قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ پھر جب عالم بنیں گے تو پھر کیا مرتبہ ہے، علم دین حاصل کریں گے تو کیا شان، سبحان اللہ۔ تم جاؤ، اگر تمہارے پیر کے نیچے اس طرح سے پتلی سی قالین بچھا دیں تو فوٹو ووٹو کھینچ کر لاتے ہو کہ میرے بیٹے کے لیے یہ لال پیلی قالین بچھائی گئی تھی، ہے کہ نہیں؟ کوئی منتری آ جائے تو لال قالین، تو بڑا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں گئے تو لال قالین پہ چلتے ہوئے گئے، اسی میں خوش ہیں۔ مگر طلبہ کے لیے دیکھیے، دینی علوم کے متعلمین کے لیے دیکھیے کہ کیا رتبہ ہے۔ دنیاوی قالین نہیں، دنیا کی چٹائیاں نہیں، فرش نہیں، بلکہ میرے آقا مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف صفحہ 37 پر ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم، کہ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے ان کے قدموں میں اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی قالین پر، چٹائی پر، اسی پر خوش ہے دنیا کا تاجور بادشاہ، لال قالین پہ اترا رہا ہے، لیکن یہ نصیبہ کس کا ہے کہ زمین پر چلے تو بظاہر پیر مٹی میں سن رہے ہیں، مگر نہیں، بباطن ان کے قدموں میں فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے، یہ نورانی پروں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی دنیا کا کوئی طاقتور، ہے کوئی ایسا کہ جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھائیں؟ نہیں، یہ شان ہے طلبہ علوم نبوت کے لیے، ہے کہ نہیں؟ نبی پاک سرور کائنات کے جو مہمان ہے، متعلمین علوم نبویہ ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ ان کے قدموں تلے فرشتے پر اب جلنے والے جو ہوتے دنیا دار وہ باریکیاں نکالیں گے، جب فرشتے پر بچھائیں گے تو کچل جائیں گے، معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ۔ یہ ایسا اس طرح سے وہ طنز کرتے ہیں نا کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا ایم ڈی بن گیا ہے تو ان کی بھی کوئی شان ہوگی شریعت میں، ایم بی بی ایس بن گیا ہے، بن گیا انجینئر، قوم کو لوٹ رہا ہے تو اس کی بھی کوئی فضیلت ہو؟ بتائیے۔ ارے تم نے دنیا کے لیے کام کیا ہے، یہ دین کے لیے علم حاصل کیے اور کر رہے ہیں۔ ان کا تو یہ عالم ہے کہ اسی کتاب میں ایک حدیث پاک اور ہے، ہم سب کی ماں سیدہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ نبی ختمی معاب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، انہو من سلکن فی طلب العلم سہلت لہو طریق الجنہ۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے
کہ رب نے ارشاد فرمایا جو طلب علم میں چلتا ہے، مسافت طے کرتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، چلتا ہے، طلب علم میں قدم کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سہلت لہو طریق الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ جنت میں جانے کا راستہ ان کے لیے آسان ہے جو کہ دینی علم حاصل کرتے ہیں۔ ہر ایک کے نہیں آسان، بہت کٹھن منزل ہے بھائی۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم برابر خوشی سے پڑھتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور 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 بھگ۔ بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں، مزہ آنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ پڑھتے تو ہیں مگر خالی ایک ہی مصرے کو سن کے خوش ہوتے ہیں۔ اب مصرع ثانی پہ غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ جنت کس کے لیے ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے۔ اسی میں تو معنی ہے سب کچھ، اسی میں راز ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو جنت تو اپنے واسطے ہے لیکن پہلے بن جاؤ رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے۔ نمازیں گواتے رہو، رمضان میں پہلوان بن کر بھی روزے چھوڑتے رہو، افطاری کے لیے 1 گھنٹہ پہلے بیٹھ جاؤ دسترخوان بچھا کر، سحری بھی خوب کھاؤ، افطاری بھی خوب جم کے کھاؤ، اور زکوٰۃ دینے کے لیے نانی یاد آئے، حساب کریں کہ بھائی 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ چلے جائیں گے مدرسے میں۔ ایسا لگتا ہے کہ اپنے ابا کی کمائی دے رہے ہیں۔ یہ 2.5 لاکھ میں اتنا غم کیوں ہوتا ہے بھائی؟ وہ تمہارا مال تھوڑے، وہ 2.5 لاکھ تمہارا ہے ہی نہیں۔ جو تم دیتے ہو دے کر احسان نہیں کرتے، وہ 2.5 لاکھ تمہارا نہیں ہے بھائی۔ 2.5% کے علاوہ اگر دو تو پھر کچھ مانے کہ تم بہت اچھے ہو۔ یہ تم پہ فرض کیا اللہ نے کہ یہ 2.5%، یہ 100 میں 2.5%، 40واں مال کا حصہ، یہ تو فرض ہے، یہ تمہارا ہے ہی نہیں، تو تمہارا احسان کیا؟ مگر اس کے لیے بھی چپلیں کھینچ جاتی ہیں۔ میں نے کتنے کو دیکھا بمبئی میں علماء آتے ہیں تو وہ عید کی نماز وہیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ بولی رسید تو بنوا لیے، اب تک ادھار ہے، دے ہی نہیں رہے ہیں۔ وہاں جائیں گے تو حساب کتاب بھاری ہوگا، کمیٹی والے سختی کریں گے، یہاں 2 لاکھ باقی ہے۔ تو بال بچوں کی محبت ایک طرف، کسے یاد نہیں آتی ہے عید میں بال بچوں کی؟ لیکن وہ علماء مدرسے کے لیے، تمہیں دین سکھانے کے لیے، تمہارے بچوں کو حفاظ و قرہ علماء بنانے کے لیے الگ الگ شہروں میں جوتیاں گھستے رہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ تمہارے ہمدرد ہیں، وہ تم پہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ یہ علماء ہی کی جماعت ہے کہ جن کے لیے قیامت میں یہ عالم ہوگا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی پہلی جلد میں ہی شروع میں ہی غالباً صفحہ 43 پر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، یوزن یوم القیامہ مداد العلماء بدم الشہداء، کہ قیامت کے دن عالموں کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون کے مقابلے میں تولی جائے گی۔ جو قلم چلاتے ہیں نا، ان کے قلم سے تحریرات تیار ہوتی ہیں، جو سیاہیاں نکلتی ہیں، روشنائیاں، یہ ضائع نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ محفوظ ہیں۔ قیامت کے میدان میں اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والوں کے خون کے مقابلے میں ایک پلے میں علماء کے قلم کی سیاہی رکھی جائے گی، موازنہ کیا جائے گا۔ تو بتاؤ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ خون بہانا کوئی معمولی کام ہے؟ ذرا بھی کچھ ہو جائے تو مائیں کہتی ہیں مت نکلو، ابھی پروگرام کینسل کر دو، راستے میں کچھ ہو نہ جائے۔ سب سمجھانے لگتی ہیں کہ نہیں نہیں خطرات زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نیک بندے سر پہ کفن باندھ کر خدمت دین متین کے لیے چلائی کرتے ہیں، جاتے ہیں پروگرامات میں، تو خون کے مقابلے میں علماء کے قلم کی سیاہی۔ آگے 4 صفحے کے بعد امام حسن بصری کا قول ہے کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ مقابلے میں سیاہی تولی جائے گی، لیکن امام حسن بصری فرماتے ہیں
تابعی کا قول ہے کہ جب موازنہ ہوگا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہوگا، خون کا وزن کم ہوگا اور علماء کے قلم کی سیاہی زیادہ وزندار ہوگی۔ کتنی بڑی شان ہے، لیکن اتنی شان رکھتے ہیں علماء، لیکن بلا وجہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب تک کہ وہ کسی نہ کسی عالم کی برائی کر لیں ان کا ناشتہ ہضم ہی نہیں ہوتا۔ کھانا کھا لیں گے خوب ڈنگرا 1-1 کلو، تو جب تک کہ دوپہر میں کھا کر کسی عالم کی شکایت نہ کر لیں ان کا گوشت ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تم نے زندگی میں یہ طے کر لیا ہے کہ علماء کے لیے گڈھے کھودنا ہے، مگر یاد رکھو وہ علماء جو علماء حق ہیں۔ سید صاحب قبلہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ علماء کے جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی بھی تو علماء ہیں، لگتا ہے ان کے لیے بھی یہی ہے۔ تو میں واضح کر دوں کہ ان کی کوئی قدر نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے چاہے وہ کتنا بڑا محقق بن جائے، وہ ہماری نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو وفاداران مصطفیٰ ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، عشاق رسول ہیں۔ وہ علماء جو علماء حق ہے، علماء سو کے لیے، بد عقیدہ کے لیے نہیں ہے، ہمارے نزدیک ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ علماء حق کی شان کس قدر بلند و بالا ہے سنیے۔ اس حدیث پاک کو اگر دیکھنی ہو تو کنز العمال جلد نمبر 10 کتاب العلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قیامت کی گھڑی ہوگی، اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا عابدین سے، مجاہدین سے، عبادت کرنے والوں سے، حج کرنے والوں سے، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والوں سے، جو شہید ہو گئے یا جو شہید نہ ہوئے غازی بنے، وہ جب جائیں گے قیامت میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا الجنہ، اے عابدین مجاہدین کی جماعت جنت میں چلے جاؤ۔ فیقول العلماء، تو علماء اس وقت رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علماء بہت بولتے ہیں، علماء بہت بولتے ہیں۔ یہ بولتے ہیں تبھی تم دین سیکھ پاتے ہو، اگر یہ بھی تمہاری طرح چپ ہو جائیں نا، چپ شاہ بابا بن جائیں، تو پھر تم بھی کہاں چلے جاؤ گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ویسے بھی جب کچھ فتنوں کا دور آتا ہے تو یہ علماء ہی فتنوں سے آگاہ کرتے ہیں تو ہم بچ جاتے ہیں۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ علماء ہمیں فتنوں سے بچاتے ہیں، ورنہ کس گڑھے میں جا کر ڈوب جائیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ علماء ہے کہ کبھی کبھی فتنے کے آنے کے پہلے ہی آگاہ کر دیتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ جو احادیث کریمہ میں فتنوں کا ذکر ہے وہ گاہے بگاہے بولتے رہتے ہیں، یہ علماء ہی آپ کو بچاتے ہیں۔ تو علماء وہاں بھی کہیں گے بفضل علمنا تعبدوا وجاہدوا، اے مولا یہ جو حاجیوں کی، نمازیوں کی جماعت جنت میں جا رہی نا، یہ سب ہمارے بتانے سے ہی عبادت کیے۔ شان دیکھیے عالموں کی، رب کریم کی بارگاہ میں کسی کی ہمت ہوگی بولنے کی؟ وہ بادشاہ ہے، جس کو چاہے پہلے بھیجے، جس کو چاہے بعد میں بھیجے۔ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، محض فضل خداوندی کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے، رب کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے۔ اپنے اعمال کے بھروسے نہیں ہیں، رب کی رحمت کے بھروسے ہیں۔ رب تعالیٰ جسے چاہے پہلے بھیج دے۔ علماء کہیں گے مولا بفضل علمنا تعبدوا وجاہدوا، یہ لوگ ہمارے علم کی برکت، ہمارے علم کی فضیلت کی بنیاد پر ہی عبادت کیے، قتال کیے، تیری راہ میں لڑائی کیے، تیرے دین کو سربلندی دیے، یہ ہمارے علم کی بنیاد پر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے علماء کی جماعت، انتم الیوم عندی کبعض ملائکتی، اے عالموں کا گروہ، آج تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہو، میری بارگاہ میں میرے
فرشتوں کی طرح تم ہو، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، اشفعوا تشفعوا، گنہگاروں کو چن چن کر شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فیشفعون، تو علماء ایک ایک کو جنہوں نے دنیا میں مدد کی ہوگی، ادنا سے ادنا تعاون کیا ہوگا، چاہے 100 روپے کا لفافہ کیوں نہ ہو، چاہے ایک دن کی دعوت کیوں نہ ہو، چاہے ناشتہ ہی کیوں نہ کرا دیا ہو۔ ناشتہ تو بڑی بات ہے، کبھی دیکھا ہوگا مسجد میں کہ ایک عالم دین ہے، ہمارا سنی رہنما ہے، انہیں وضو کے لیے پانی چاہیے، سب لوگ نل سے پانی بھر رہے ہیں، تو آپ نے لوٹا لیا، ان کے لیے پانی بھرا اور پیش کر دیا، یہ خدمت بھی قبول کی جائے گی۔ تو قیامت میں عالم دین ایک ایک کو محبت کرنے والے کو چن چن کر گنہگاروں کی شفاعت کرتے جائیں گے، جنت میں بھیجتے جائیں گے۔ جب ایک بھی چاہنے والا نظر نہیں آئے گا تب وہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے الامن والعنا میں یہ لکھا ہے کہ ایک ایک عالم کے اتنے شاگرد ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہوتے ہیں۔ ایک ایک عالم کے آسمان میں جو ستارے ہیں ان کی گنتی کے مطابق ایک ایک عالم کے شاگرد ہوں گے، تو گنتی کے مطابق ہزاروں لاکھوں شاگردوں کو تلاش کر کے رب کی بارگاہ میں شفاعت کر کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، علماء کی یہ شان ہے۔ تو کہاں تک بھاگو گے علماء کو دیکھ کر؟ کب تک بھاگو گے؟ یا نہیں تو وہاں ضرورت پڑے گی، وہاں تو ضرورت پڑے گی، پھر کیا کرو گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت مدرسہ کے بچے بڑے خرافاتی ہوتے ہیں۔ میرا عنوان خاص یہی ہے۔ سید صاحب نے ایک جملہ یہ کہا کہ مدرسہ اور طالب علم اور بس یہی ان کا جملہ تھا، فقط یہی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ میرا عنوان شروع ہوتا ہے کہیں سے اور میں کہیں اور پہنچ جاتا ہوں۔ ضرورت کو دیکھ کر کے ہم 20 منٹ کا بیان ہوا تھا، تب سے دیکھیے کیا کیا ہوا میرے ساتھ میں، پولیس کی دھمکی، گالی وغیرہ، اس شہر میں بہت کچھ ہوئے۔ 20 منٹ بھی مکمل نہیں ہوا تھا اور بیٹھتے ہی فون آنے شروع ہو گئے، تم نے ایسا کیوں کہا، فلاں کے بارے میں، فلاں کا نام لیا، لیکن پھر بھی سید رفیع صاحب نے پھر بھی بلایا، پھر بھی یہاں ہم آتے رہے، بار بار آتے رہے اور انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ یہ جملہ آپ سے سننا چاہ رہا تھا، یہ جملہ سید صاحب کی زبان سے سننا چاہ رہا تھا کہ آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ علماء کی شان ہے نا کہ جب نمازی پہلے جا رہے ہوں گے تو عرض کریں گے مولا یہ ہمارے سمجھانے سے ہی نمازی بنے تھے، ہمارے بتانے سے بنے تھے، کہنا یہ چاہیں گے کہ میں حقدار ہوں کہ پہلے ہم علماء جائیں۔ اور سنیے، آپ کو علماء کے گناہوں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ عقائد کے معاملے میں اگر کوئی ڈھیلا ڈھالا ہو تو پھر آپ کو حق ہے کہ پہلے آپ سمجھائیے، پہلے آپ انہیں بتائیے کہ سدھر جائیں، لیکن اس میں بھی نہ سدھریں تو آپ کو حق ہے کہ آپ ان کے لیے وہ باتیں لوگوں میں پیش کریں تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، کہ لوگ علماء سمجھ کر کے ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں اور گمراہ ہو جائیں، پھر یہ الگ بات ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے اس لیے خار کھاتے ہیں کہ وہاں ڈاما ڈول کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں ایسے ویسے کہ ادھر بھی 2 پیالے، ادھر بھی 4، ادھر بھی جیب میں نذرانے، ادھر سے بھی نذرانے، یہ 2 طرفہ والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں کے فتاوے کے ڈر سے جب یہ جھیل نہیں پاتے تو تل ملا کر یہ پلپلے مولوی بریلی شریف کی برائی کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ برائی کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہیں، جس قدر وہ برائی کرتے ہیں اس قدر وہ مٹتے جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی کی تو تھوڑے مٹے، پھر آگے بڑھے تو اور مٹ گئے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ وقت کا کوئی محقق بھی ہو اور بریلی شریف مرکز اہل سنت کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو وہ شہرت کی چوٹی پر، نہایت درجہ بلندی پر ہو تو وہ گمنامی کے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ کہاں گم ہو گئے، کدھر چل بسے،
जंगल में गुम हो गए या किसी दलदल में मिट गए। कितने मुहक्किकीन जो कि बड़े कहलाते थे, बरेली शरीफ मरकज़े अहले सुन्नत बिलखुसूस आला हजरत के जानिशीन से जो मुकाबला किए और मुखालफत किए वो मिट गए, और जो बचे कुचे हैं मिट रहे हैं, और जो थोड़े हैं जल्दी ही मिट जाएंगे अगर वो तौबा ना किए, रुजू ना किए। हाँ, बच जाएंगे अगर वक्त से पहले तौबा कर लिए तो। वरना आप देखिएगा, नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे होंगे कितने मिट रहे हैं और मिटने के बिल्कुल कतार में है। हाँ, इंतखाब कदीरी जैसा शख्स देखिए, मैं इलाहाबाद में देखा था 1992 में, जब तकरीर सुना मैं दंग रह गया कि कैसी अच्छी तकरीर होती है और किस कदर वो बदअकीदों का रद्द करने वाला। लेकिन देखिए बरेली शरीफ के मुकाबले में उतर गया वो। लोग जलते क्यों हैं बरेली शरीफ से, मरकज से, और सुन्नी कहलाते भी हैं? गौर करेंगे तो सिर्फ इसलिए कि वहां शरीयत पे अमल करने की बात की जाती है, चाहे कोई बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, बड़े से बड़े का क्यों ना हो। पहले समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप ठीक हो जाएं, फिर भी ना माने, बेराह रवि इख्तियार करें, तो फिर वो शिद्दत और फिर वही बात जो कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर उनके खिलाफ फतवा आता है तो मुकम्मल बगावत पे उतर जाते हैं। तो फिर अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं। नहीं नहीं, पैर पे नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं, ये होता है। ये अभी भी कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बंबई में इमाम थे, सैयद साहब क़िबला, माफ कीजिएगा, वो भी सादात में से ही है, बिहार के, पटना के करीब। इत्तेफाक की बात यह है कि उनमें से एक, उनका एक बेटा मेरे साथ ही फारिग हुए और एक बाद में फारिग हुए। चेंबूर में इमाम थे, रिसाला लिख डाले कि मज़ारात पे औरतों की हाजिरी जायज़ है, और फतावा रज़विया वगैरह की बातों को उन्होंने रद्द किया। फिर क्या अंजाम हुआ मालूम है? कान पकड़ के लोगों ने निकाल दिया। ये भी नहीं देखा कि किस खानदान का है कि नहीं, वहां से निकाल बाहर कर दिए। पहले कहे कि रुजू कीजिए, जो आपका रिसाला निकला है इसको बिल्कुल पैक कीजिए, समंदर में डाल दीजिए, कल अदम करार दे दीजिए, जैसे वो किताब मेरी थी ही नहीं, तब तो ठीक है, और ना किए तो फिर निकल जाइए। तो निकाले गए वहां से, क्योंकि लोगों को पता है कि बरेली शरीफ से जो भी फतवा आता है वो शरीयत व सुन्नत के मुताबिक ही आता है। कितने दारुल इफ्ता वो हैं कि पैसे वाले को देख करके रुख बदल लेते हैं और नरमी बरतते हैं, लेकिन बरेली शरीफ में वो नहीं होता। वहां के फतवे शरीयत के मुताबिक ही होते हैं, नरम पहलू नहीं रहता कि कर लो अपना है कुछ नरम कर ले, नहीं। हमारे एक हाजी साहब थे टीकमगढ़ में, 3 जगह से फतवा मंगाए वो। तो एक जगह से ये लिखा था कि वो तौबा करें और तजदीद ईमान करें। एक जगह से फतवा और आया तो इतना ही लिखा था, और बरेली शरीफ के फतवे में ताजुश शरिया का दस्तखत भी लिखा था, तौबा करें, तजदीद ईमान करें, तजदीद निकाह भी करें, और जिनके लिए हुक्म था वो 80 साल के। तो हाजी इकराम साहब ने कहा कि इस पर अमल कराएंगे, इसमें तौबा है, तजदीद ईमान है, तजदीद निकाह भी है, इस पे अमल होगा, क्योंकि ये बहुत प्यारा फतवा है, दलाइल के अंबार हैं, कोई रियायत नहीं है। तो बरेली शरीफ से जो फतवे आते हैं वो शरीयत के मुताबिक रहते हैं, कोई किसी की रियायत नहीं की जाती है। बल्कि मैं ये कह दूं, मिंबर पे घर का एक आलिम तकरीर कर रहा है, गलती हुई तो पीछे कुर्सी पर ताजुश शरिया बैठे हैं तो अपनी असा उठाई और उनकी गर्दन में फंसाकर यूं खींच दिया ऐसे। और ये राजस्थान का ही वाकया है, ज्यादा बोलेंगे समझ जाएंगे आप कि वो कौन है जिनको उन्होंने खींच लिया था। राजस्थान का ही वाकया है
کہ تقریر کر رہے تھے، گردن میں عصا ایسے پھنسا کر کے، اب گردن میں پھنسائے کہ جبہ میں یہ یاد نہیں ہے، یوں پھنسا پیچھے کھینچ دی، اور چہرہ دیکھتے رہ گئے، بغیر توبہ کے کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ معاملہ حضور تاج الشریعہ کا ہے بھائی، یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کا ایک بچہ ہے تو چھوڑ دو، گھر کا ایک بچہ ہے تو انسنی کر دو، نہیں، ہر ایک کے لیے برابر ہے، شریعت کا حکم برابر ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، علماء کا یہ عالم ہے کہ علماء کی یہ شان ہوگی کہ میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی مشکات شریف میں ہے، فرمایا حضور نے کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ من اجود جودن، میرے صحابہ بتاؤ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی اجود جودن ثم انا اجود بنی آدم واجود من بعدی رجل علم علما فنشرہ یاتی یوم القیامہ امیرا وحدہ او قال امتا واحدہ۔ میرے آقا سرور کائنات نے پوچھا، صحابہ کی محفل میں پوچھا کہ اے میرے غلاموں بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صاحب لولاک نے جواب دیا سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ بولو جے پور والو، ہمارا خدا ہے۔ سب سے بڑا سخی اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی کھلاتا ہے جو اس کا فرما بردار ہے، اسے بھی روزی دیتا ہے جو اس کا وفادار ہے، اور اللہ اسے بھی اموال دنیا دیتا ہے جو اس کا باغی ہے، جو نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی سخی ہوگا کہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے انکار کرنے والوں کو بھی دے دیتا ہے؟ کتنا بڑا سخی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ میرے نبی کی سخاوت ہر ایک کے لیے ہے، در پہ جو آیا کوئی خالی دامن نہیں گیا، جس نے مانگا تو مانگ سے زیادہ میرے آقا نے نوازا، اور میرے آقا اتنا دیتے ہیں کہ میرے نبی کا ارشاد بخاری شریف میں ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹتا ہوں اللہ دیتا ہے۔ بخاری شریف میں دوسری جگہ اس طرح یہ حدیث پاک ہے انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی، میں ہی بانٹتا ہوں، میں ہی خزانچی ہوں، اللہ دیتا ہے۔ میرے نبی رحمت للعالمین ہے، میرے نبی سے بڑا بعد خدا کوئی سخی نہیں ہے۔ اب تیسرا درجہ سنو اے جے پور کے سنیوں، غور سے سنو، اللہ سب سے بڑا سخی، اللہ کے بعد اس کا محبوب سب سے بڑا سخی۔ نبی فرماتے ہیں تیسرے نمبر کا سخی وہ ہے عالم علما فنشرہ، وہ ہے جس نے علم حاصل کیا، عالم دین بنا، مفتی زمانہ بنا، علوم شریعت سیکھا، عالم بنا، اور عالم بننے کے بعد علم کو پھیلایا، علم کی نشر و اشاعت کی۔ تو نبی فرماتے ہیں میرے بعد وہ عالم سب سے بڑا سخی ہے، جس نے علم لیا اور بانٹا، تقسیم کیا، وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ قیامت میں آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تو یوں ہی نہیں آئے گا بلکہ قیامت میں وہ بمنزلہ امیر آئے گا۔ جیسے دنیا میں وزیر آتا ہے، پردھان منتری آتا ہے، سلطان آتا ہے، کہ آگے پیچھے پولیس کی فوج ہوتی ہے، آگے پیچھے اس کے کمانڈر ہوتے ہیں، سواری پہ سوار ہوتا ہے، اور شان کے ساتھ بازار میں روڈوں پر نکلتا ہے۔ یہ دنیا کی بادشاہ کا عالم ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے بعد وہ عالم سب سے بڑا سخی ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھیلایا۔ جب قیامت میں قبر سے اٹھے گا تو
تو حاکم کی طرح آئے گا، وزیر کی طرح آئے گا، سلطان کی طرح آئے گا، سواری پہ سوار کر کے لایا جائے گا۔ تو اے جے پور کے سنیوں، علماء کے حقوق کو پہچانو، ان کی قدر و منزلت کو دیکھو، ان کے مراتب کو دیکھو۔ یہاں تم برائی کرو گے لیکن قیامت میں تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا، خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ نبی کون و مکان کی شفاعت نصیب ہو تو ان کے نائبین کے غلام بن جاؤ، علماء کے نقش قدم پر چلو اور بلاس ان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان علماء اکرام، زندہ باد، شان علماء اکرام، زندہ باد، جامعہ نوریہ محمدیہ، زندہ باد، مدرسہ گلشن فاطمہ للبنات، زندہ باد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بھائی، علماء کے فضائل بیان کریں تو لوگ بولنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جے پور میں لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ لوگ بھی سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں۔ کئی جگہ بولا شعبان کے مہینے میں زیادہ تر یہی بولتے ہیں۔ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں حضرت کی اکثریت بریلی شریف کے رہنے والوں کی ہے اس محفل میں۔ سبحان اللہ، اچھا ماشاءاللہ سید صاحب بھی تعریف کر رہے ہیں۔ ویسے بریلی شریف کی تعریف ہر جگہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، ہر جگہ ہوتی ہے، تعریف کے لائق ہے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ جہاں سے سچائی کی رغبت دلائی جاتی ہے، واہ واہ واہ، پیغام حق دیا جاتا ہے، بے شک، صرف ہندوستان نہیں پورے جہان میں بے شک، ہر جگہ چرچے ہیں۔ ماشاء اللہ، وہاں سے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، بے ہے کہ نہیں؟ پھر ہم تو کیوں نہ نام لیں، مرتے دم تک نام لیتے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور کچھ حضرات ہمیں دکھ نہیں رہے ہیں تاکہ کچھ اور بھی میں پیش کرتا، خاص طور سے ضرورت ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ابھی تک یہی پتہ نہ چلا، وہ متعین نہیں کر سکے کہ اس زمانے میں کوئی رب کا ولی ہے کہ نہیں، کہ کوئی ولی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس کتابوں میں ہی ولی ہیں، اب نہیں ہیں، جو پہلے گزر گئے انہی کی کرامت اور وہی صاحب ولایت، اب نہیں ہے۔ یہ سوچ و فکر ہی غلط ہے۔ اس زمانے میں بھی اولیاء ہیں، بے شک، بے شک، اولیاء ہیں، نہ ہو تو پھر یہ نظام کیسے روا دوا ہے؟ بولیے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک بھول گئے؟ میں پہلے میں اتنی تقریریں کر چکا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں پھر سے نہ وہ سن لیں کہ یار وہ تو پہلے بول چکے ہیں، یہ حدیث بول چکے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، لوگ سنتے ہیں 2 سال بعد بھول جاتے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کو بار بار بولنے سے پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک جو کہ صفحہ 282 اور 83 پر ہے، یہ حدیث پاک حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جگہ محفل سجی ہوئی تھی، کسی نے کہہ دیا، ذکر چلا ملک شام کا۔ ملک شام کے بارے میں بخاری شریف میں بھی ہے، حضور نے اہل شام کے لیے دعا فرمائی ہے، 2 جلد میں ہے۔ جب اہل شام کا ذکر ہوا تو ایک صاحب نے عرض کیا، یا العنہم یا امیر المؤمنین، مولا علی شیر خدا سے کہا کہ ملک شام والوں پہ لعنت بھیج دیجئے۔ تو مولا علی شیر خدا نے کہا، اللہ میں ایسا نہیں کروں گا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام وہم 40 رجلا۔ میں ان کے لیے جو کہ اس زمانے میں ولی مانتے ہی نہیں کہ ہیں، ان کے لیے بالخصوص ہے کہ توجہ دیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ فرمایا مولا علی شیر خدا نے کہ میں نے حضور سرور کائنات سے سنا کہ ملک شام میں ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں۔ 40 ابدال، ابدال بھی یہ کیا ہے؟ ولیوں کی قسموں میں سے ابدال ہیں، اقطاب ہیں، ہے کہ نہیں؟ اوتاد ہیں، نجبہ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بریلویوں کا اختراعی معاملہ ہے کہ ولیوں کی قسمیں بنا لی ہیں۔ کہاں ہے حدیث کی کتاب میں ابدال اوتاد؟ کہاں لکھا ہے؟ ارے اندھو، کتاب پڑھو، دیکھو، صحاح ستہ میں سے ابو داؤد شریف ہے، صفحہ نمبر 588 دیکھ لو،
ہے کہ نہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ساری دنیا میں جب خبر پھیلے گی تو ہر طرف سے صلحاء اولیاء ان کی بارگاہ کی طرف ہجرت کریں گے کہ ہم ان کی فوج میں داخلہ لیں گے، انہی کے ساتھ اسلام کے لیے رہیں گے اور جان بھی دیں گے۔ تو چاروں طرف سے لوگ نکلیں گے امام مہدی کی طرف۔ اسی میں ہے فَأَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَأَرَائِقُ وَأَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَ۔ جب اولیاء صلحاء نکلیں گے تو ملک شام کے 40 ابدال بھی نکل پڑیں گے۔ اتاہو ابدال الشام، ملک شام کے ابدال بھی آئیں گے، اہل عراق کے اصائب اولیاء بھی آئیں گے، اور سب ان کے دستے پاک پہ بیعت کریں گے، جان دینے کی، مر مٹنے کی، کہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب بتاؤ ابدال کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ابو داؤد شریف کون سی کتاب ہے؟ حدیث کی 6 کتابوں میں سے ایک ہے، اس میں ابدال کا ذکر آیا ہے۔ اب بتائیے کہاں سے یہ اختراع ہے؟ کہاں سے بریلویوں نے گڑھ لیا ہے ابدال اقطاب؟ بولو، یہ سب احادیث کریمہ میں ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں، جب ان میں سے کوئی انتقال کر جاتے ہیں تو عام مومنین میں سے اللہ تعالی ان کی جگہ کسی کو ابدال بنا دیتا ہے۔ وہ ابدال کرتے کیا ہیں؟ ابدال کا کام کیا ہے؟ فرمایا نبی پاک نے، ارشاد فرمایا حضور نے کہ انہی کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں، انہی کی وجہ سے ملک شام والوں سے عذاب ٹالا جاتا ہے۔ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ، انہی 40 ولیوں کی برکتوں سے ملک شام والوں سے عذاب ٹال دیا جاتا ہے، عذاب ختم کیا جاتا ہے۔ بتائیے یسقا بہم الغیث، انہی کی وجہ سے بارش برسائی جاتی ہے، انہی کی وجہ سے دشمنوں کے مقابلے میں ایمان والوں کو مدد دی جاتی ہے۔ تو اولیاء اللہ سے کیا نہیں ہوتا ہے بھائی؟ بولیے، اولیاء اللہ تھے اور ہیں۔ آپ دل سے نکال لو کہ کوئی اب ایسا ہے ہی نہیں کامل، ہم کدھر جائیں، کن کے پاس جائیں، کن کے مرید بنے؟ ہاں، ہر آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ولی کو پہچان سکے، ورنہ ولی تو ہیں۔ چنانچہ الامن والعلا میں ایک روایت یہ ہے کہ زمین ہرگز کبھی 40 ولیوں سے خالی نہیں ہوگی، مثلا خلیل الرحمن جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مظہر ہوں گے، 40 وہ ولی ہوں گے جو مظہر خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ کیا کام ہے ان کا؟ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام بہم تسقون، انہی کی وجہ سے تم میہ دیے جاؤ گے، یعنی تمہیں بارش دی جائے گی۔ وبہم تنصرون، انہی کی بدولت ایمان والوں تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ 40 ولی ہمیشہ رہیں گے کم سے کم۔ بولیے تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے کہ ولی ہیں؟ ہاں مانیں گے کیسے جب آنکھ میں بیلی کا سرما کبھی لگا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ کیسے مانیں گے؟ مانیے، اور ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ ہر ایک کے اندر پہچان نہیں صحیح ہے صاحب، کیونکہ ولی ہماری طرح رہتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ خالی پیسے کے لیے آتے ہیں پروگرام، کہیے معاذ اللہ، یہ قصور تمہاری آنکھ کا ہے، تمہارے دل کا ہے، تمہیں معلومات ہی نہیں۔ اور ولی کو پہچاننا اتنا آسان ہوتا تو پھر ہم لوگ نہیں پہچان لیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے حلیت الاولیاء کے حوالے سے، اور میں نے سید صاحب ایک کتاب میں لکھا تھا جس کا نام ہے حیات خواجہ غریب نواز، تو میری کاپی میں حدیث لکھی تھی لیکن حوالہ لکھنا بھول گیا تھا، پھر بعد میں بہت تلاش کیا تو حدیث کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ جب تھک گیا تو میں نے فون لگایا حضور محدث کبیر کو، لگایا ان کو کہ حضور وہ کتاب مکمل ہو رہی ہے، حوالہ ہے نہیں، یہ کس حدیث پاک میں؟ تو ایسی فوراً حلیت الاولیاء میں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ کئی بار فون لگانے کا میں بہت ڈرتا ہوں، فون لگانے سے مجھے معلوم ہے کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت توجہ نہ ہو یا ذہن کہیں اور ہو، میں پوچھوں، اور زیادہ سوالات کرنے سے بچتا ہوں کہ
جب بہت پریشان ہو جائے تو ہی بات کرتے، ورنہ نہیں، کہیں سے اور حل ہو تو وہاں سے کر لیتے، اپنے بڑوں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ پوچھا کہ حضور یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے اولیاء میری قبائے قدرت کے نیچے چھپے رہتے ہیں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے اولیاء چھپے ہیں، میں چھپائے رکھتا ہوں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا فلاں محبوب مشہور ہو جائے تو مشہور ہو جاتا ہے، لوگ جاننے لگتے ہیں، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ولی کو پہچان نہیں سکتا۔ ولی کا پہچاننا بڑا مشکل کام ہے۔ آئیے ہم علماء کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اسی کتاب جو کہ مشہور ہے کنز الامال جلد نمبر 10 میں ہی ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا عام بندوں سے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عام بندوں کا حساب لے گا، پھر علماء کا حساب لے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا فَيَقُولُ يَا مَعَاشَرَ الْعُلْمَاءِ إِنِّي لَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ إِلَّا لِعِلْمِي بِكُمْ وَلَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ لِأُعَذِّبَكُمْ اذْهَبُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے مراحل میں اللہ تعالیٰ پہلے عام بندوں کا حشر فرمائے گا، عام بندوں کا حساب لے گا، پھر علماء کا، اور جب علماء کی باری آئے گی تو رب فرمائے گا اے عالموں کی جماعت، میں تمہارے سینے میں علم اس لیے رکھا کہ میں تمہیں جانتا تھا۔ سبحان اللہ، میں تمہیں جانتا تھا کہ تم اس لائق ہو کہ علم دوں، تمہارے سینے میں علم رکھوں۔ اے عالموں کی جماعت، میں نے تمہیں علم دیا، جانتے ہوئے علم دیا کہ تم اس لائق ہو، تم اس کے قابل ہو۔ وَلَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ لِأُعَذِّبَكُمْ، اور میں نے اپنا علم تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں عذاب دوں، عذاب دینے کے لیے علم نہیں دیا، اپنا علم تمہیں اس لیے دیا کہ میں تم پہ رحمت فرماؤں۔ اذهبوا، جاؤ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تم سب عالموں کو میں نے بخش دیا ہے۔ فقد غفرت لکم، فقد غفرت لکم، تم سب کو میں نے بخش دیا۔ یہ شان تو وہاں ہوگی۔ حضرات گرامی وقار، بہت سارے لوگ ہیں جو سنی کہلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اندر سے میل ملاپ رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ پالیسی بازی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس قدر سے رشتہ داریوں میں وہ دب چکے ہیں کہ لگ بھگ وہ مر چکے ہیں۔ رشتہ داری کرنے کی بنیاد پر اب وہ دم ہلاتے ہیں کہ ایسا نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں۔ خیر، آج کی تقریر کا عنوان تو اور بس پہ تھا کہ بس یہ بیان کرنا ہے، ضرورت ہے کہ مدرسوں کے بارے میں تقریر کی جائے اور متعلمین کے بارے میں۔ میں زیادہ تر عقائد حقہ کے اس بات پر اور عقائد باطلہ کے ابطال پہ تقریر کیا کرتا ہوں، اور پہلے سے آپ یہی سنتے آئے ہیں، تو سنیے۔ میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک حضرت امام دیلمی نے اپنی مسند میں نقل کیا۔ ثلاث من کن فیہ فہو من الابدال، الرضا بالقضاء والصبر عن محارم اللہ والغضب فی ذات اللہ۔ یہیں پہ ختم کرنے والا ہوں بیان کو، سن لیجئے غور سے، پریشان نہ ہوئیے، ہم کو بھی جانا ہے اور آپ کو بھی اپنے گھروں کو جانا ہے، تو اس بات پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت مولانا جاوید صاحب کہ دیوبندیوں کے مدرسوں میں تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے، اسی لیے ابھی تھوڑا پڑھا لیں، جب حافظ بن جائے گا تو وہاں سے نکال لیں گے۔ سوچئے یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان گویا آپ کو دلدل میں پھنسا رہا ہے۔ 2-3 سال بچے وہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جب رہیں گے تو استاذ کا ادب کریں گے،
وہیں کا کھانا کھائیں گے تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار بھی جو مردار کے وہ بھی کھائیں گے، ہے نا بھائی؟ حلال گوشت کون سا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کے نام پر سنی مسلمان ذبح کرے، ایمان والا ذبح کرے، وہی نا حلال ہے۔ اب بدعقید 1,00,000 بار پھیر دے، ہے کہ نہیں؟ 1,00,000 بار بھی پڑھے تو بھی وہ حلال نہیں ہے۔ تو اگر وہ پڑھیں گے تو کتنے سارے گناہ ایک ساتھ ہوں گے کہ ان کا ادب کریں گے جو اہل نہیں ہے، جن کے لیے حضور نے فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، مشکاۃ شریف کے شروع میں ہی غالباً صفحہ 31 پر ہے یہ حدیث پاک، کہ جس نے کسی بدعقیدے کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کے ڈھانے پہ مدد کی، اسلام کو گرانے پہ مدد کی۔ جب تم اپنے بچوں کو بھیجو گے بدعقیدوں کے مدرسوں میں تو وہاں اپنے استاذ کے پاس باادب بیٹھے گا، کبھی مصافحہ کرے گا، کبھی ادب سے سلام کرے گا، کچھ بھی کرے گا۔ یہ سب گناہ ہے کہ نہیں؟ پھر ذبیحہ حرام کھائے گا، پھر 2-3 سال کے بعد شیطان اگر حملے میں کامیاب نہیں ہوا، بچ گیا تو ٹھیک ہے، اور نہ بچا تو کہیں وہی بن گیا بدعقیدہ تو کیا کرو گے؟ بولو ایمان ہاتھ سے گیا اس کا؟ پھر وہ تمہارے گھر میں آئے گا، تم کو جھنجھوڑے گا، تم بیوی کو، بچوں کو، سب کو پریشان کرے گا، اور معاذ اللہ کہیں پورا گھر بھر نہ ہو جائے۔ ایسا تو ہوا ہے۔ میں اپنے مدرسے میں یہی ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ کون بچہ کدھر پڑھ رہا ہے، اور سنی کا ہے غربت کی وجہ سے نہیں آ پا رہا ہے تو ڈھونڈو، اور پیسے کی ضرورت ہے نا تو بچے کو فری پڑھائیں گے، ماں باپ کو 2-3 ہزار مہینہ دیں گے بھی۔ حضرت اس سال سے شروع کر دیا ہوں ٹیکم گھر میں دارالعلوم تاج الشریعہ میں، کہ جو بیچارے غریب ہیں ان کو وہاں سے پیسہ ملتا ہے 1000 2 ہم بھی دیں گے، لیکن سنی بچے کو نکالو وہاں سے۔ اپنے ادارے میں سید صاحب قبلہ اے سی ٹرین میں خود ٹکٹ نکال کر اپنے پیسے سے ایسے بچوں کو لاتے بھی ہیں اور خود ان بچوں کو پہنچاتے بھی ہیں۔ یہ میں نے نکالا ہے سسٹم، کیونکہ یہ غربت کی وجہ سے شکار کرتے ہیں سنیوں کا اور اپنے یہاں لے جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کہتے ہیں پڑھا لیں گے اچھی پڑھائی ہوتی ہے، ارے ہمارے سنی ادارے سے زیادہ اچھی پڑھائی کہاں ہوتی ہے؟ کدھر ہوتی ہے؟ تمہیں کسی نے بہکا دیا ہے، خواب غفلت میں ہو، جاگو۔ سنی سے زیادہ اچھا ادارہ کہیں کسی کا نہیں ہے، اس سے اچھا علم کہیں دیا نہیں جاتا ہے۔ ارے سوچو، غور تو کرو، کیوں ایمان کا سودا کرتے ہو؟ دارمی شریف صفحہ 121 جلد نمبر 1 میں ہے، فرمایا کہ حضرت امام محمد بن سیرین کے پاس میں 2 لوگ آئے، اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ کہا میں نہیں سننا چاہتا۔ بہت بڑے محدث ہیں، نام سنے ہوں گے، محمد بن سیرین، انہی کی یہ روایت ہے، ان ھذا العلم دین فلینظروا امن تأخذون دینکم، کہ یہ علم جو ہے نا، جو پڑھتے پڑھاتے ہیں مدرسے میں، مولانا جاوید صاحب، سید رضی صاحب، یہ سب لوگ پڑھاتے ہیں نا، یہ علم جو ہے دین ہے، دین، معمولی علم نہیں ہے۔ فرمایا یہ علم دین ہے، کوئی معمولی چیز نہیں سیکھ رہے ہو، کہیں علم دین سیکھ رہے ہو، سمجھو تم دین لے رہے ہو۔ فرمایا یہ علم دین ہے، تو دین حاصل کرنے کے پہلے یہ دیکھ لو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو۔ امن تاخذون دینکم، یہ دیکھو کہ تمہیں دین سکھانے والا استاد کون سا ہے، غیر مقلد تو نہیں ہے، وہابنا تو نہیں ہے، دیوبندی تو نہیں ہے، نامناد مولائی تو نہیں ہے، چکرالوی تو نہیں ہے، رافضی تو نہیں ہے، کیونکہ استاد کی چھاپ طالب علم پر، شاگرد پر پڑتی ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کے پہلے دیکھ لیا کرو کہ تم علم دین کس سے لے رہے ہو۔ 2 لوگ آئے، کہا ہم حدیث سنائیں آپ کو تاکہ سن کر ہم کو ہو جائے، آپ کو سنا کر کے بہت اچھا یاد کیا ہوں۔ کہا نہیں سن سکتا۔ پھر دونوں نے کہا فَنَقْرَوْ عَلَيْكَ آیَةً مِّن کِتَابِ اللَّهِ، تو حضور قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں آپ کے سامنے، ایک آیت پڑھ دیں۔ کہا کھڑے ہو گئے حضرت، فرمایا کہ نہیں، فرمایا لا تقومن انی او لا اقومن، تم دونوں یہاں سے بھاگتے ہو کہ میں جاؤں، جبکہ محفل لگی ہوئی تھی، ہزاروں ہزار ان کے شاگرد ہیں، مجمع لگا ہوا ہے،
دو لوگ آئے اور کہا حدیث کا نہیں سنوں گا، قرآن نہیں سنوں گا، پھر جلال میں کھڑے ہو گئے، تم دونوں جاتے ہو کہ نہیں، یا میں چلا جاؤں؟ وہ دونوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجمع سے لوگوں نے سوال کیا، حضور وہ کوئی غلط بات تو نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، پہلے حدیث کی بات کی آپ نے منع کر دیا، پھر قرآن سنانے کی بات کی آپ نے پھر بھی منع کر دیا، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو فرمایا تم خالی یہ دیکھ رہے ہو کہ قرآن پڑھنے آیا تھا، یہ دیکھ رہے ہو کہ حدیث سنانے آیا تھا، یہ دونوں بد مذہب تھے، اگر میں ان کی زبان سے قرآن سن لیتا فَيُحَرِّفَانِهَا اور اس آیت کے معنی میں تبدیلی لے آتا، معنی غلط بتا دیتا، فَيُقِرُّ فِي قَلْبِي اور وہی معنی میرے دل میں بیٹھ جاتا، تو اس ڈر کے مارے میں نے اس کی زبان سے قرآن نہ سنا کہ کہیں قرآن سنائے ترجمہ غلط کر دے اور میرے دل میں بھا جائے تو کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہے ہیں بتاؤ بھائی؟ امام محدث ابن سیرین، جن کے پاس اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے امام اعظم تشریف لے گئے، ان کو کتنا علم رہا ہوگا؟ وہ ڈر رہے تھے کہ بدعقیدہ کی نہ سننا ہے نہ سنانا ہے، بھاگ نکل۔ تو تم لوگ کتنے بڑے محدث ہو بھائی، کتنے بڑے قابل ہو کہ اگر اجتماع ناپاک ہوتا ہے ان کا تو کہتے جا کے دیکھ آتے ہیں، ان کا مجمع بڑھاتے ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ جیکٹ بہت سستی ملتی ہے حضرت، وہ عرب کی جیکٹ ہوتی ہے 3000 والی اور 150 میں ملتی ہے، لیکن معلوم نہیں کس مردے کی جیکٹ ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ کون مر گیا ہوگا وہی اٹھا کر کے یہاں بھیج دیا گیا ہو یہ سب کپڑے۔ کہ جیکٹ سستی ہے، کمبل سستا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریانی 50 میں بھر پیٹ، بھر پیٹ بریانی کھاتے ہو، مردار والی بریانی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور گوشت حرام ہے؟ مردہ کھانے کا شوق کب سے پیدا ہو گیا؟ تو تم کتنے بڑے عالم ہو کہ نہیں ڈرتے کہ کوئی بات اگر اچھی لگ گئی دل میں بھا گئی تو کہیں میں بھی بے ایمان نہ ہو جاؤں ان کی طرح؟ کیوں نہیں ڈرتے ہو جبکہ ہمارے بڑے بڑے ڈرتے تھے، اکابر گھبراتے تھے، محمد بن سیرین جیسے ڈرتے تھے۔ تمہیں بھی ڈرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم مومن ہیں۔ جان کی باری آئے گی تو جان تو دے سکتے ہیں مگر ہم غلامان مصطفیٰ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، پیغام اعلی حضرت، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ حدیث پاک جو سنا چکے ہیں، ثلاث من کن فیہ فہو من الابدال۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت ابدال کون ہے، ولی کون ہے، ذرا بتا دیجئے۔ تو حدیث پاک میں ہی ہے کہ جن میں 3 باتیں ہوں گی وہ اللہ کا ولی ابدال ہوگا۔ نسخہ دے رہا ہوں اور تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، جن میں 3 خوبیاں ہوں گی فہو من الابدال۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابدال ہے۔ اب تینوں باتیں کیا ہیں دیکھیے، الرضا بالقضاء، نمبر 1 کہ جو رب کا ولی ہوگا ابدال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا۔ یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ جھوپڑی ہے تو وہ غمگین ہوگا کہ سب کے محل ہیں میرے کیوں نہیں۔ ولی یہ کبھی سوچتا ہی نہیں، دنیا ان کی نگاہ میں تھوڑے کچھ ہے بھائی، آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1 جو ولی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شے پر جتنا اللہ نے انہیں دے دیا ہے اسی میں خوش۔ خالی خوشی نہیں، خالی یہی نہیں کہ بس اللہ نے دیا ہے تو صبر کر رہے، نہیں، وہ شکر بھی کرے گا۔ راتوں دن اللہ کی دی ہوئی تھوڑی نعمت پہ بہت خوش ہوگا۔ کھائیں گے 1 لقمہ شکر ادا کریں گے 1000 مرتبہ، کھائیں گے 1 روٹی شکر ادا کریں گے 1,00,000 مرتبہ۔ وہ اتنا صابر و شاکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پہ خوش ہوگا۔ ہم نے کتنے سیٹھوں کو دیکھا ہے کہ وہ اگر لاکھ پتی ہے تو اس پہ خوش نہیں ہے، وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، اور جب وہ کروڑ پتی بن جائے تو اس پہ بھی خوش نہیں ہے، وہ ارب پتی بننا چاہتا ہے۔ اگر ارب پتی بن جائے تو سوچتا ہے پانی جہاز اپنا ہی ہو جائے تاکہ اپنے ہی جہاز میں اپنا مال ڈوئیں۔ وہ خوش نہیں رہتا، وہ آگے آگے اور بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن ولی ہفتے میں 4 روٹی نہیں کھا پاتے،
مگر تم سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ولی وہ کہ سونے کے لیے عمدہ بستر نہیں، تکیہ نہیں، مگر خوش رہتے ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں ولی کی ایک پہچان یہ الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی بنائی تقدیر پر وہ راضی رہے گا۔ اب تم میں سے کون ہے، آپ ڈھونڈو کہ کون ہے خوش رہنے والا، کون ہے تھوڑے پہ قناعت کرنے والا، کون ہے بھوکے رہ رہ کے خوشی کا اظہار کرنے والا، کون ہے جو بیماریوں میں گرفتار رہ کر بھی، مبتلا ہو کر بھی، بلاؤں میں گر کر بھی ہمیشہ خوش رہنے والا کون ہے؟ کون ہے جو اللہ کی دی نعمت پہ راضی رہتا ہے؟ وہ تم دیکھو۔ اور نمبر 2 سنو، والصبر عن محارم اللہ، ولی وہ جو حرام چیزوں سے بچنے والا، حرام چیزوں سے بچنے والا۔ صبر، یہاں صبر کا لفظ ہے بہت عمدہ ماشاءاللہ، کہ دل اگر چاہے بھی کہ دیکھو یہ آسان راستہ ہے، ادھر سے جاؤ گے تو سونا ملے گا، ادھر سے جاؤ گے پھوٹی کوری نہیں ملے گی، ایمان بچے گا، تو بندہ ادھر جائے گا جدھر ایمان بچے گا۔ یہ حرام ہے مگر دل للچاتا ہے۔ کہیں کہیں جب خوشبو آتی ہے نا گوشت بننے کی، تو کچھ لوگ کیا ہے ایسے رومال تھوڑا ایسے کر کے جاتے ہیں سننے کہ چلو کوئی دیکھے نہیں، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں لونگ الائچی کی، جا کے کھا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک نے مسئلہ پوچھا حضرت کہ دسترخوان لگ گیا، اچھا ٹھیک ہے، کھانا بھی لگ گیا، ٹھیک ہے، بولے کھانا گوشت وغیرہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اب معلوم چلا کہ یہ دیوبندی ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے ذرا چال بازی، وہ صاف صاف نہیں کہہ رہا ہے کہ دیوبندی کی یہاں بیٹھ گیا کھانے پہ تو کیا حکم ہے، وہ کہتا ہے دسترخوان بچ گیا، پلیٹ لگ گئی، پانی بھی آ گیا، روٹی بھی آ گئی، گوشت بھی آ گیا، اب معلوم چلا کہ وہابی ہے تو کیا کریں؟ تو سوچتا ہوگا جلدی میں کہہ دیں گے جب آ گیا تو کھا لینا، اس لیے لمبی فہرست بناتا ہے وہ کہ شاید بھولے چوکے جلدی میں کہہ دے کہ جب اتنا ہو ہی گیا ہے تو کھا پی کے آنا۔ یہ چال بازی کرتے ہیں علماء سے، نہیں، جیسے تم گئے تھے ویسے ہی اسی پیر سے آ جاؤ، ایسا نہیں کہ گوشت آ گیا تو کھا لیں، تھوڑا چکھ لیں۔ کہتے کچھ لوگ کہتے ہیں گوشت نہ کھائیں خالی شوربہ کھا لیں، تو اب لیجئے گڑ کھائیں، گلگلہ سے پرہیز۔ میں بنگال میں بہت جاتا ہوں، کنٹئی کے علاقے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں سسرال جو ہے حضور بدعقیدوں کا ہے، تو وہاں میں نے بول دیا ہے کہ مچھی بھات کھاؤں گا، لیجئے واہ، بولے گوشت حرام ہوتا ہے تو مچھی تو کھا سکتے ہیں نا۔ ارے میں کہا وہاں جانا، ان کے پاس بیٹھنا، میل جول رکھنا ہی ناجائز ہے، یہ کھانے مچھی اور چٹنی کی کیا بات ہے؟ بدعقیدوں سے میل جول ہی حرام ہے۔ جاتے کیوں ہو؟ ایمان بچانا تم ضرور نہیں سمجھتے، ارے ایمان سب سے قیمتی ہے، بچانے کے لیے سوچو۔ کیوں تم سانپ کے بل میں انگلی ڈال چاہتے ہو کہ جان چلی جائے؟ ارے وہاں جان جائے گی سانپ کاٹنے سے، یہاں اگر وہاں بھی کاٹ لے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ایمان کی فکر کرو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ولی جو ہے حرام چیزوں سے کیا کرے گا؟ بولو، پرہیز کرے گا۔ اب ڈھونڈیے، پہلا نمبر اللہ کی تقدیر سے راضی، نمبر 2 حرام سے بچنے والا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ آ جائیں اگر بازار میں نا 10 انگلی میں 10 انگوٹھیاں، علامہ جاوید صاحب 10 انگلی میں 10 انگوٹھی، اگر ایک آدھ اور ہو جائے نا، کسی کسی کے 6 ہوتی ہے تو وہاں بھی پہن لے وہ 6۔ دیکھا ہوگا آپ نے کسی کو ایک چھوٹی انگلی نکل جاتی ہے تو 10 ہی انگلی ہے تو 10 ہی انگوٹھی ہے، اگر ایک اور ہو تو پھر اور پہن لے وہ۔ یہ عالم ہے، لمبی لمبی چوٹی عورتوں کی طرح۔ ان کو نہیں معلوم کیا کہ حضور نے لعنت بھیجی ہے عورتوں کی مشابہت کرنے والوں پر۔ حدیث پاک صحیح ہے۔ کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے تم بھی ہم بھی سب مبتلا ہو جاتے ہیں تعویذ کے لیے؟ کسی کو مٹکی، کسی کو مٹکا، کہ یہاں گاڑ دو، وہاں دفن کر دو، یہ ہوا وہ ہوا، چمتکاری بابا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اچھوں کو چھوڑ کر بروں کے ساتھ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ شریعت و سنت پہ عمل کرنے والے پیر آتے ہیں، بھیڑ نہیں لگتی، ڈھونگی آتا ہے، گھومتے رہتے ہو۔ اے اللہ کے بندو، دیکھا کرو کون شریعت کا پابند ہے۔ جو شریعت کا پابند ہے وہ تمہارے لیے مقتدا ہوگا، اور چاہے کوئی ہوا میں اڑے خوب پانی پہ چلے، لیکن بے شرع ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ حرام سے بچنے والا ہو۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ والغضب فی ذات اللہ۔ نمبر 3 پہچان،
اللہ کے معاملے میں غصہ کرنے والا ہو. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غصہ کرنے والا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت فلاں پیر پر بہت جلالی ہیں. یہ مشہور تھا کہ حضور تاج الشریعہ بڑے جلالی ہیں. ہاتھ چھو دو تو غصہ، چوم لو تو غصہ، زیادہ بھیڑ ہو تو غصہ، ہر جگہ دیکھو تو غصہ. تم کہتے ہو جلالی، بہت جلالی ہیں. پیر تو ایسا ہو کہ بالکل پانی کی طرح، کوئی مکہ بھی مارے تو ہنسے وہ، اتنا ہونا چاہیے، اتنا ٹھنڈا. لیکن یہاں تو حدیث پاک کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے بارے میں کہو کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تو ان کو غصہ آتا ہے. لیکن اگر وہ شریعت کے بارے میں کچھ کہہ دے تو کوئی غصہ نہیں آتا. اولیاء کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو خوب مرغ کھاتے رہتے ہیں کھینچ کھینچ کر کے. اگر نبی کی شان میں کچھ کوئی گستاخی ہو جائے تو ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں غصہ آتا اپنے واسطے آتا ہے کہ میرے لیے کہہ دیا کہ میں ایسا پیر ہوں، میرے لیے کہہ دیا کہ میں ویسا پیر نہیں ہوں، میں کامل نہیں ہوں. یہ غصہ کرنا کوئی فائدے کا نہیں ہے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی کہے تو جواب دے یا نہ دے. دین پہ کوئی حملہ کرے تو فوری غصہ آ جائے، شریعت پہ حملہ کرے فوری جلال آ جائے. یہ شان میرے پیر تاج الشریعہ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. ماشاء اللہ ماشاء سمجھ اللہ. گئے؟ یہ پیر میرے تاج الشریعہ کی شان ہے کہ ذرا بھی کچھ خبر آ جائے تو جلال میں آ جاتے تھے. اور ان کے لیے کون کیا کہہ رہا ہے انسنی کرتے تھے. کس نے کہا؟ وہ کسی لڑنے تھوڑے گئے، وہ اہل محبت نے جواب دیا، یہ اور بات ہے. لیکن آپ نے انسنی کی. یہ ولی کی پہچان تین ہے کہ جو بندہ ولی ہوگا ان میں تین خوبیاں ہوگی: الرضا بالقضاء والصبر عن محارم اللہ والغضب فی ذات اللہ. اللہ کی بنائی تقدیر پہ خوش ہوگا، حرام سے پرہیز کرے گا، اللہ کے معاملے میں غصہ کرے گا، غضب سے پیش آئے گا. مولا تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور صراط مستقیم یعنی مسلک اعلی حضرت پہ گامزن فرمائے.